آپ کی اجازت ہو تو اس وقت تک تو مجھے لگتا ہے کہ میں یہاں جینڈر بیلنس کی وجہ سے بیٹھا ہوں کہ خواتین ہیں. یہ جو ریڈنگ ہیبٹس کا مسئلہ ہے، میں کم سے کم اس پہ بہت دل دکھاتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم کسی معاشرے کے ان انڈیکیٹرز کو دیکھتے ہیں جس سے ہم اس کی ترقی کو جانچ سکیں کہ وہ کتنے خوشحال ہیں، کتنے ترقی یافتہ ہیں، تو اس میں کچھ چیزیں تو بہت ہی واضح ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں پر کیپٹا انکم کیا ہے. ہم شاید یہ بھی دیکھ لیں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ وہ کہاں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی میجر نہیں ہے، کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے کسی بھی معاشرے کی یا ترقی کا یا پسماندگی کا، کہ وہاں لوگ کتابیں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. اور اس حوالے سے اگر ہم پاکستان کی صورتحال کو دیکھیں تو صورتحال اتنی اندوہناک ہے کہ اگر ہم ان کو کوانٹیفائی کریں چیزوں کو، ایک میجر اور بھی ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کی ترقی کا یا اس کی کلچرل جو اس کی حیثیت ہے اس کو جانچنے کا، وہ ہوتا ہے پر کیپٹا کنزمپشن آف نیوز پرنٹ. تو اس میں تو ہم پتہ نہیں نیچے کہیں آتے ہوں گے بہت. اس کے علاوہ جو اور پیمانے ہوتے ہیں ان میں سے ایک پیمانہ ہے نیوز پیپر سرکولیشن کا، جو آج کل تھوڑا سا کم سے کم امریکہ اور ویسٹ میں اس میں ایک پیچیدگی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ انٹرنیٹ پر اخبار پڑھتے ہیں اور اس لیے اخباروں کی سرکولیشن کم ہو رہی ہے. لیکن ایشیائی ملکوں میں خاص طور پہ چین اور ہندوستان میں اخباروں کی سرکولیشن بڑھ رہی ہے، اور جو لیٹسٹ فگرز میں نے دیکھی تھیں تو اس میں 6% اضافہ تھا چائنا میں اور انڈیا میں نیوز پیپر سرکولیشن کا. ہمارے ہاں اخبارات کی سرکولیشن اتنی کم ہے کہ ایک بات میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے تمام اخباروں کی اگر ہم سرکولیشن کو جمع کر لیں، جس میں انگریزی اور اردو نیشنل نیوز پیپرز سب ملا لیں، تو وہ شاید دہلی شہر کے صرف انگریزی اخباروں کی سرکولیشن کے برابر ہو. تو یہ اتنی خوفناک صورتحال ہے. اب ریڈنگ ہیبٹس کے کم ہونے کی کچھ وجوہات تو واضح ہیں، کچھ وجوہات شاید زبان کا مسئلہ بھی ہو جو کہ ہمارے ہاں ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں ہوا ہے، کیونکہ جس طرح انگریزی جو ہے وہ ہماری امپاورمنٹ کی زبان ہے، ہماری ایلیٹ کی زبان ہے، اور تعلیم کم ہے، اور انگریزی کا جو راج ہے اور اس کی وجہ سے جو صورتحال ہے، کیونکہ کسی ملک کی اپنی کوئی زبان نہ ہو جس پر سب اتفاق کرتے ہوں تو پھر تو بالکل ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. ایک حوالہ میں دوں گا کیونکہ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں کہہ کے پھر آگے بڑھیں. کچھ عرصے پہلے مجھے یہ ماڈریٹر امپورٹ کیے گئے. اچھا آئیے آصف. امپورٹ نہیں کیے گئے. اچھا کمانڈیئر کے No, I'm not filling up the position. I'm a panelist. ہاں In my own right. چلے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ عرصے پہلے مجھے موقع ملا برازیل جانے کا، اور برازیل کے بارے میں ایک بات تو یہ ہے کہ برازیل ان ملکوں میں سے ہے جس نے گزشتہ چند سالوں میں ایک حیرت انگیز ترقی کی ہے، اکنامک پروگریس بھی ہے، اس کے سوشل ڈائمینشنز بھی ہیں، کیونکہ برازیل میں پاورٹی کے لیول کو بہت ہی ڈرامیٹک انداز میں کم کیا ہے انہوں نے، اور ان کے ہاں اور بھی سوشل اس طرح کے ایکشن لیے گئے ہیں ویلفیئر کے سلسلے میں. تو وہاں میں دیکھ کر یہ حیران رہ گیا کہ ایک تو برازیل کی جو زبان ہے وہ پورچوگیز ہے، اور میں نے ریو میں اور ساؤ پالو میں جو ان کی بڑی شاہراہیں ہیں ان پر ہر چھوڑے سے فاصلے کے بعد جو کیاسک بنے ہوتے ہیں، کھوکھے کے سٹائل کی دکانیں بنی ہوتی ہیں، ان میں اخبارات اور رسالے اور کتابیں بکتی ہوئی دیکھیں.
اور میں یہ حیران رہ گیا دیکھ کر کہ وہ کتابیں کہ جو یقیناً عوامی پسند کی ہوں شاید، اور اس لیے کہ فٹ پاتھ پہ اگر ایک طرح سے فٹ پاتھ ہی ہے اس پر بک رہی ہیں، وہ کتابیں جو ترجمے تھے پرتگیز میں، اس میں شیکسپیئر بھی تھے، اس میں فلسفے کی کتابیں بھی تھیں، اس میں جو دنیا کے بیسٹ سیلرز کتابیں ہیں وہ بھی تھیں، اور وہ اتنی بہت سی دکانیں میں نے دیکھیں. پھر میں نے ان کی بک شاپ دیکھی، اور وہ بک شاپ اتنی ہی بڑی تھی، وہی اس کا انداز تھا جو ہم امریکہ میں بورڈرز اینڈ بارنس اینڈ نوبل کی دکانوں میں دیکھتے ہیں کہ بیٹھنے کی بھی جگہ ہے، صوفے رکھے ہوئے ہیں، آپ کتابیں پڑھیں، اور اتنی ویل اسٹاکڈ، اتنی بڑی. تو میں بہت ہی، یعنی مجھے ایک اپنے پاکستانی ہونے پہ ایک تو وہ شرم آتی ہے نا جب اپنا آپ گرین پاسپورٹ کہیں رکھتے ہیں امریکہ کے، کہ وہ کہتے ہیں اچھا یہ پاکستانی ہے، لیکن وہاں مجھے اپنے پاکستانیوں پہ اس لیے شرم آئی کہ ہم کتنے پیچھے ہیں ان لوگوں سے، ان ملکوں سے بھی ہے کہ جنہیں ہم تیسری دنیا کا ملک کہتے رہے ہیں. تو جو ریڈنگ ہیبٹس کا نہ ہونا ہے وہ ایک طرح سے جو ملک ہے اس کی انٹلیکچول کیپٹل کا اظہار ہے. اور اگر انٹلیکچول کیپٹل نہیں ہوگا تو ہم نئے خیالات کہاں سے لائیں گے، ہمارے ہاں کریٹیوٹی کیسے ہوگی، ہمارے ہاں لوگ ایک دوسرے سے مکالمہ کس طرح کریں گے، ہمارے ہاں جو لوگ ہیں ان کا ان کی جو سمجھ ہے، فہم ہے، اس میں اضافہ کیسے ہوگا. اور پھر تو یہی ہوگا کہ جو مذہبی جماعتیں اپنے جھنڈے لہراتی ہیں اور سڑکوں پہ دندناتی ہیں، ان سے کوئی بات کرنے کے قابل بھی نہیں ہوگا کہ کوئی ان سے کہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو جو تشدد ہے، جو انٹالرنس ہے اس معاشرے میں، اس میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے. اور اب دیکھیے کہ اوور آل جو ایک کلچرل پوزیشن ہے ہماری ملک کی، جس کا یہ ایک بہت بڑا جیسے میں کہتا ہوں انڈیکیٹر ہے، اس کی صورتحال اتنی بری ہے کہ اب جیسے ہم لے لیں سنیما کو کہ جو بھی ایک اظہار ہے کلچر کا، کہ جب اس شہر کی آبادی اس کی موجودہ آبادی سے 1/4 شاید رہی ہو، 60s کی میں بات کر رہا ہوں، اندازہ لگا لیں، ہو سکتا ہے 1/3 ہو، 1/4 ہو، تب تو اس شہر میں 100 سنیما گھر تھے. تو کوئی ایسی ایکٹیویٹی کہ جس میں لوگ اپنی امیجنیشن کو جلا بخش سکیں، اپنے تصور کی سرحدوں میں اضافہ کر سکیں، اپنے آپ کو سمجھنے کا یہ عمل ہوتا ہے، کتاب پڑھنا، فلم دیکھنا، ڈرامہ دیکھنا، موسیقی سننا. تو اس ریڈنگ ہیبٹس کی کمی نے جو ایک صورتحال پیدا کر دی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سے بری صورتحال ہے جتنی ہم کہتے ہیں سیاسی صورتحال بری ہے، معاشی صورتحال بری ہے، غریبی ہے، بے روزگاری ہے. اس میں جو ڈی انٹلیکچولائزیشن آف سوسائٹی جسے میں کہتا ہوں، وہ ایک بہت بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اگر اس کی طرف توجہ نہ دیں ہم، اور یہ بات میں اتنی مایوسی کی باتیں میں ایک ایسی محفل میں کر رہا ہوں اور ایک ایسے موقع پہ کر رہا ہوں کہ جو ایک امید کی کرن بن کر ہم سب متاثر ہیں کل سے اور آج بھی، کہ یہ کتنا اچھا کراچی لٹریچر فیسٹیول ہے، کتنے اچھے لوگ یہاں جمع ہیں، کس قدر ایک نئی امید پیدا ہو رہی ہے، ایک ہوپ پیدا ہو رہی ہے. لیکن میں بھی یہی کہوں گا کہ جو ڈی انٹلیکچولائزیشن آف سوسائٹی ہے وہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے، اور اس کو کیسے دور کریں اور اس کے کیا امپلیکیشنز ہیں، اس پہ میرے خیال میں پینل پہ جو مزید گفتگو ہوگی، اور میرے خیال میں آپ لوگوں کے سوالات ہوں گے، اور جو ہم اس پہ غور کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اشارے ہمیں ملیں. شکریہ غازی. معاف کیجیے گا میں تاخیر سے آیا، میرے خیال میں پیدا بھی تاخیر سے ہوا تھا. مجھے مغلیہ زمانے میں پیدا ہونا تھا، لیکن بدقسمتی میری اور آپ کی بھی کہ میں 20ویں صدی میں پیدا ہوا. بہرحال آپ جو نوجوان ہے وہ آگے آ جائے. یہ وہ جو میری عمر کے جو اپنے آپ کو نوجوان کہنا پسند کرتے ہیں وہ بھی آگے آ کے فرش پہ بیٹھ جائیں برائے کرم. سیٹیں کچھ خالی ہے، آگے آ جائیے. بہت شکریہ آپ کا. اس وقت میں پینل کے غازی صلاح الدین تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور انہوں نے بہت اچھے کتابوں پر ٹی وی پروگرام کیے ہیں. بہت عرصے سے بہت ہی ریڈیبل ناول پڑھا
کالمز لکھے، اور مجھے تعجب ہے کہ یہ کتابیں کیوں نہیں لکھتے ہیں. ان کے بعد میں انیتا غلام علی صاحبہ کو کہوں گا، ان کی خوش قسمتی ہے کہ میں ان کا طالب علم ہوتے ہوتے رہ گیا. اب میں نے آرٹس پڑھنا اپنے والدین سے گزارش کی کہ میں سائنس نہیں پڑھنا چاہتا، اگر میں ایس ایم کالج میں سائنس پڑھتا تو یہ مجھے مائکرو بایولوجی پڑھاتی، لیکن پھر بھی میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. یہ محترم شخصیت تعلیم کو ہر لحاظ سے بہت فروغ دی انہوں نے، طلباء کے حق اور اساتذہ کے حق، اور اس کے علاوہ ان پریویلیجڈ غریبوں کو میں تعلیم بھی مقبول کرنے میں بہت بڑا رول رہا ہے. سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی سربراہ ہیں، اور ان کے برابر میں بیٹھی ہیں ہماری ایک اور محترم شخصیت. تو ان کے متعلق یہ کہنا ہے، دیکھیے میری آنکھیں کمزور ہو گئی، عارفہ سیدہ زہرا پڑھنے نہیں آتا. تو عارفہ سیدہ زہرا صاحبہ جو ہیں وہ خود ایکیڈیمک دنیا میں بہت مانی جاتی ہیں، خواہ وہ اردو ادب ہو، اردو شاعری ہو یا تاریخ ہو، وہ اس پہ مہارت بھی رکھتی ہیں اور اپنی مہارت سے اپنے طالب علموں کو مستفید ہونے کا موقع بھی دیتی ہیں. اور خواتین کے رائٹس کے لیے یہ بہت پیش ہے. نیگنگ ہسبینڈس کے لیے، نیگنگ وائفس سے ستائے ہوئے ہسبینڈس کے لیے کچھ نہیں کرتی، لیکن یہ کہ یہ اس ملک میں جہاں پر کہ خواتین کے بہت ہی مجبوری کے عالم میں ہیں، وہ یہ پیش ہیں ان کے حقوق کے لیے لڑنے میں. اور میرے بائیں بیٹھی ہوئی ہیں انیتا غلام علی، سوری امینہ. دیکھیے کتنا آبسیسڈ ہوں میں اپنی محترم استاد کے نام سے. تو امینہ سید صاحبہ جو ہیں، انہوں نے تو کئی کمال کیے، اور مجھے تو انہوں نے پبلشنگ کو بے حد آگے فروغ دیا، بہت بڑھایا. اور مجھے تعجب ہے کہ برطانوی حکومت نے صرف ان کو OBE کا ایوارڈ ہی دیا، یہ تو اس سے زیادہ بڑے ایوارڈ کی مستحق تھیں اور مستحق ہیں. اور یہ بچی ہمارے دوست عباس حسین کی بیٹی ہیں، بٹ شی اسٹینڈز آن ہر اون. یہ بہت ہونہار اور پڑھاکو بچی ہے، اور یہ اس وقت میس کمیونیکیشن میں پڑھ رہی ہیں. اور مجھے امید ہے کہ آج سے 10 سال بعد اگر مجھے پھر موقع دیا گیا تو میں ان کے اور اچیومنٹس، زیادہ اچیومنٹس ہوں گے جو گنواؤں گا. اب میں انیتا صاحبہ سے کہوں گا کہ اپنے رائے کا اظہار کریں. Thank you, Asif. If you don't mind, I'll speak both in Urdu and in English, because I don't, my Urdu does not really, is not, I'm not competent enough in Urdu to express myself as well as I would like to do. غازی نے جو باتیں کہی یہاں وہ سب جائز ہیں اور میرا خیال ہے کہ بالکل صحیح ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ مایوسی کا جو عالم یا جو سینیریو غازی پینٹ کر رہے تھے، میرا خیال ہے کہ اس کو آپ اس پیرائے میں دیکھیں کہ دا پرنٹ میڈیا یا بکس جو ہے وہ ٹیلی ویژن سے کمپیٹ کر رہے ہیں، سنیما سے کمپیٹ کر رہے ہیں، اور دوسرے مختلف جو پروپیگنڈا اور دوسرے جو ذرائع ہیں اس سے کمپیٹ کر رہے ہیں. تو وی ہیو ٹو لک ایٹ اٹ ان دیٹ ود ان دیٹ ڈائمینشن. اور اب ہم اگر طالب علم اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور اگر ہم ان کو دیکھیں تو پھر ہم یہ محسوس کرتے ہیں، مجھے نہیں معلوم ہے کہ عارفہ سیدہ کا کیا رائے ہے، لیکن مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ the reading habit is not dead, certainly not dead. And in spite of all the difficulties that young people have in being able to buy a book, مثلاً انہوں نے بتایا کہ پر کیپٹل انکم کیا ہے ہمارے یہاں. آپ کے یہاں پراڈوز راستے پہ نظر آتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ 1000 سے زیادہ اسکولس کو بند کر رہے ہیں، گورنمنٹ اسکولس کو بند کر رہے ہیں.
تو یہ ہے ہمارے پرائیورٹیز. اگر یہ اسی قسم کی پرائیورٹیز رہے تو جس قدر اب بھی لوگ کتابیں خریدتے ہیں اور پڑھتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ایک خوش آئند بات ہے. مجھے ایک اور بات اس کا بہت افسوس ہے، اور وہ یہ ہے کہ لائبریریز جو ایک زمانے میں ہر جگہ ہوا کرتی تھی اور جہاں